بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو بک سمریز، اور آج جس کتاب کی اردو سمری لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے دا سیج آف مکہ، اور اس کے آتھر کا نام ہے یاروسلاو ٹروفیموف، جو کہ وال اسٹریٹ جرنل کے ایک مشہور صحافی رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سے احباب شاید اس بات سے واقفیت نہ رکھتے ہوں کہ کورونا کے باعث خانہ کعبہ کا طواف پہلی بار نہیں رکا، بلکہ اس سے قبل بھی کئی بار ایسے مواقع آئے جب خانہ کعبہ کا طواف مجبوراً روکنا پڑا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1979 میں پیش آیا جب خانہ کعبہ کو مسلح گروہ نے ہائی جیک کر لیا۔ اسی واقعے کی تفصیل آج کی ہماری اس ویڈیو میں اس بک سمری کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ پیارے دوستو، شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی، اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون پر دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے قنکھیوں سے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکے میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 40 برس قبل۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک شخص تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشنکوفیں نکال کر لہرائیں اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت تھی، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر، جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ اسی دوران سرغنہ نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے ہزاروں قالینوں کو گول تہہ کر کے دروازوں کے پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جہیمان تھا۔ جہیمان بن محمد بن سیف 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام جہیمان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے منہ بگاڑنے والا۔ انہوں نے نیم فوجی ادارے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی اور 18 سال تک اس کے ملازم رہے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر مدینے آئے، جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پروان چڑھ رہے تھے۔ جہیمان کی مدینہ آمد سے چند سال قبل معروف شامی عالم دین محمد ناصر الدین البانی حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات سے متاثر ہو کر مدینہ کے نوجوان نے الجماع السلفیہ المحتسبہ الجماع نامی ایک تنظیم قائم کر لی۔ جہیان کے ساتھیوں میں کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جہیمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دیا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تامل گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد میں عربوں کے علاوہ دسیوں ہزار غیر ملکی بھی موجود تھے، جن کی اکثریت کو عربی نہیں آتی تھی۔
انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنے درمیان شامل کر رکھا تھا۔ باغیوں نے پاکستانی اور ہندوستانی نمازیوں کو الگ کیا اور اس نے اردو میں پکار کر کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو۔ اسی دوران باغیوں نے چند دوسری زبانیں بولنے والے مترجم اکٹھے کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انہوں نے نمازیوں کو اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا۔ اس دوران قحطانی کے بڑے بھائی، جن کی عربی بہت فصیح تھی، انہوں نے مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی۔ مکے کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجوؤں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسری سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ الجماعہ کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور بقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کی بڑی تعداد بدوی نوجوانوں پر مشتمل تھی، جن میں بہت سو کو شکایت تھی کہ انہیں روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اندھیرے کمرے میں جہاں سورج نظر آئے روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ ہر طرح کی تصاویر کے خلاف تھے، یہاں تک کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ملبوسات کی دکانوں میں جا کر مجسمے توڑنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب بیت الاخوان نامی ایک ہاسٹل قائم کیا۔ اس کی مسجد میں محراب نہیں تھا، کیونکہ یہ محراب بنانے کو بھی بدعت گردانتے تھے۔ چونکہ ان کا خیال تھا کہ جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس لیے یہ شہر کی مسجدوں میں جوتوں سمیت گھس جاتے تھے۔ مدینہ والوں کو ان باتوں سے تشویش پیدا ہونے لگی۔ 1977 میں مدینہ کے بعض جید علماء نے بیت الاخوان پہنچ کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ مسجد کی چھت پر ہونے والی اس بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ تو قائل ہو کر الجماعہ کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اکثریت زیادہ کٹر ہو کر جہیمان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ پولیس نے الجماعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جہیمان کو ان کے 100 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ البتہ شیخ ابن باز نے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ لوگ بے ضرر ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جیل میں قیام کے دوران جہیمان کی ملاقات محمد القحطانی سے ہوئی۔ اس ملاقات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جہیمان کو 1978 میں احساس ہوا کہ اسلام میں محدودیت کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، القحطانی ان میں سے کئی پر پورا اترتے تھے۔ قحطانی کا اصل نام محمد تھا، والد کا نام عبداللہ اور ان کا تعلق حجاز کے شمال میں واقع اللہ کے نجد سے تھا، اور وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھے، یعنی سید تھے۔ مختلف روایتوں میں مہدی کی اسی قسم کی علامتیں بتائی گئی تھیں۔ 1978 کے اواخر میں جہیمان نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ مہدی محمد قحطانی ہیں۔ انہوں نے قحطانی کی بہن سے شادی بھی کر لی۔ جہیمان نے شہر چھوڑ کر صحرا کا رخ اختیار کیا اور وہاں سے کیسٹیں ریکارڈ کر کے اور پمفلٹ لکھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان پمفلٹوں میں سعودی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس نے جہاد کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ مغربی دنیا کی قاصلس بن کر رہ گئی ہے۔ پمفلٹوں میں اپنے پیروکاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے دور رہیں، اگر ملازم ہیں تو استعفیٰ دے دیں، طلبہ ہیں تو اسکول کالج چھوڑ دیں اور ان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نپٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ادھر کعبے کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا۔ شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر قحطانی کے بڑے بھائی نے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرنا شروع کر دی۔ مکے کے باسیوں نے حیرت سے سنا کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی، باغیوں نے انہیں نہیں روکا۔ ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام کعبہ ان میں جا ملے۔ جنگجوؤں نے انہیں دیکھ لیا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جوں جوں دن نکلتا جا رہا تھا، اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔
ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ مسجد میں کتنے جرگمالی موجود ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہاں پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ممانعت ایام جاہلیہ سے چلی آ رہی تھی۔ جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگر وہ کعبے پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو ان کے بدلے انہیں جنت ملے گی، یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کی عوض جہنم۔ آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے۔ شیخ کی عمر اس وقت 70 برس تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ ایک طرف تو وہ خود بعض کٹر نظریات کے حامل تھے، وہ سائنس کے خلاف تھے اور ان کا خیال تھا کہ زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل امریکی خلاباز چاند پر اترے تھے، شیخ اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ جہیمان شیخ ابن باز کے شاگرد رہ چکے تھے اور 1 سال پہلے شیخ نے ہی ان کے بے ضرر ہونے کی گواہی دے کر انہیں جیل سے چھڑایا تھا۔ امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دے دیا، خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹروں سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ وہ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دالانوں، صحنوں، تہخانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کارروائی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جہیمان اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکیورٹی فورس کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسی دوران مبینہ امام مہدی قحطانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکیورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا۔ اس سے بعض جنگجو سکتے میں آ گئے، اگر امام مہدی مارے گئے تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور باقی بشارتیں کیسے پوری ہوں گی؟ البتہ جہیمان نے سرتوڑ کوشش کی کہ قحطانی کی موت کی خبر کسی کو نہ دی جائے۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ رد ہو گیا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، دوسرا اس میں یرغمالیوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ سعودی سیکیورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا، کعبے کو بھرنے کے لیے بخیرہ احمر بھی ناکافی ہو جائے گا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکی CIA کے کمانڈو سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کو ملوث ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے، اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی۔ اس وقت فرانسیسی سیکرٹ سروس کے سربراہ کاؤنٹ کلاڈو تھے۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبے کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پہلے ان تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اتنی بڑی تھی اور اس کے بہت سے حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔
ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جہمان بھی شامل تھے۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل انہیں دیکھنے ہسپتال گئے تو انہوں نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تاہم ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور اگلے چند دنوں میں جہیمان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرے عام سزائے موت دے دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ بک سمری ریممبرنگ دا سیج آف مکہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید بک سمریز کو سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔